مذہب اسلام کے ماننے والوں وراثت میں مذہب اسلام میں پیدا ہو گئے ہو، وراثت والے میرے مومن بھائیوں، جب مذہب اسلام کے ہو تو مذہب اسلام کے حکم کو بھی مانو، مذہب اسلام کی شریعت کو مانو، حدیث کو مانو، قرآن پاک کو مانو، تو آپ مستقبل مسلمان ہو۔ اب اگر تم کہنے میں کہ ہم مذہب اسلام کے ہیں، ہم مذہب اسلام کو مانتے ہیں، مگر مستقبل نہیں ہو، آپ شریعت کے خلاف کام کرتے ہو۔ محرم کا مہینہ آتا ہے، جبکہ محرم کا مہینہ مذہب اسلام کے حساب سے سال کا پہلا مہینہ ہے، پہلا مہینہ اسٹارٹ ہو جاتا ہے۔ 1 تاریخ سے 10 تاریخ تک آپ لوگ حضرت امام حسین ہمارے آقا، ان کی کشش میں، ان کی یاد میں آپ 1 تاریخ سے 10 تاریخ تک ڈھول بجاتے ہو۔ تو یہ کشش نہیں ہے میرے دوستوں، یہ محبت نہیں ہے حضرت امام حسین سے، یہ حضرت امام حسین سے کشش نہیں ہے، یہ حضرت امام حسین کے لیے ایک جذبہ نہیں ہے، بلکہ وہ کام کر رہے ہو آپ جو شہید کربلا میں جب حضرت امام حسین کو شہادت ہو چکی اور آپ کے ساتھ جو قبیلے کے 70 لوگ تھے وہ بھی شہید ہو چکے، اس کے بعد یزید کی فوج نے ڈھول بجائے تھے، ڈھول تازے بجائے تھے، خوشیاں منائی تھی، اور شہر شہر گلی گلی خوشیوں کا ایک ماحول کھڑا کیا تھا ڈھول تازے بجا بجا کر۔ تو میرے نوجوان دوستوں، ڈھول تازے سے بجانے سے بچو، ڈھول تازے ہرگز مت بجائیے، اور ڈھول تازے بجا کر مذہب اسلام کی توہین مت کیجیے۔ پورے ہندوستان کے اندر تعزیہ گھماتے ہو، جبکہ تعزیہ آپ ایک جگہ رکھو، زیارت کرو، کشش رکھو، جذبہ رکھو۔ 10 تاریخ کو، 9 تاریخ کو جتنا ہو سکے آپ عبادت کرو، روزہ رکھو، نماز پڑھو، شربت پلاؤ، کھچڑا بناؤ، ہر وہ اچھے کام کرو، برائی والے کام سے بچنے کی کوشش کرو۔ ڈھول تازے مت بجائیے، ہرگز مت بجائیے۔ یہ ڈھول تازے بجانا یزید کی پہچان ہے، یزید کا ادھورا کام آپ پورا کر رہے ہو، مت کیجئے میرے دوستوں۔ جبکہ تعزیہ بنانے کا بھی ہمیں حکم نہیں ہے، مگر اگر آپ کا جذبہ ہے، کشش ہے، تو زیارت کے حساب سے تعزیہ بنا لو، ایک جگہ رکھو، اور تعزیہ بھی ایسا بناؤ، یہ لکڑی کا بانس کا مت بنائیے، ایسی اچھی اسٹیل کا بنا لو جو محرم کے مہینے میں ہے، اسے نکال لو، اور جتنا بھی آپ اسے خوبصورت بنا سکتے ہو اتنا خوبصورت بنائیے۔ مگر یہ ٹھنڈا کرنے کا، لکڑی کا بنانے کا، گلی گلی شہر شہر گھمانے کا، یہ ہرگز مت کیجیے، یہ بند کر دیجیے۔ یہ یزید کا کام ہے، شیطان کا کام ہے، وہ آپ پورا کر رہے ہو۔ ارے اگر تمہیں حضرت امام حسین سے، ہمارے آقا سے اگر محبت ہے، کشش ہے، ان کے پرتی کوئی جذبہ ہے، تو میرے دوستوں، شہید کربلا کے 3 روز پہلے جب مان لیا گیا تھا، احساس ہو گیا تھا کہ یہ ہمارا آخری مقام ہے اور آخری سفر ہے، اور ہم تو رات کے سمے مغرب کی عشاء کی نماز کے بعد حضرت امام حسین نے جتنے بھی وہاں جو ساتھ میں تھے ان سب کے سامنے کہا بھائی سے، بھائی عباس چراغ بجھا دیجئے، اور کسی کو بھی یہاں سے جانا ہے تو وہ چلے جائیں، بے شک چلے جائیں، اور جسے میرے ساتھ رہنا ہے وہ رک جائے۔ تو چراغ بجھانے کا مطلب یہ تھا کہ جو جانے والا ہوگا تو وہ اجالے میں شرمندہ نہ ہو، وہ اندھیرے کے اندر چلے جائے۔ جب پھر بھائی عباس سے کہا تھوڑی دیر بعد کہ بھائی عباس چراغ جلا دیجئے، تو حضرت امام حسین کو یہ مکمل وشواس تھا، یہ وشواس تھا، یہ جذبہ تھا، یہ کشش تھی کہ جانے والے جا سکتے ہیں مگر میرا بھائی عباس ہرگز نہیں جائے گا۔ اور یہی ہوا، بھائی عباس نے بھائی کا حکم ملتے ہی
चिराग जलाया। अब्बास हर कदम साथ थे, हर तरह से कुर्बानी देने के लिए पल पल इंतज़ार कर रहे थे। और भाई तुम्हारी हमारी क्या कशिश, हमारी क्या औकात है, हमारी क्या विसात है। शहीद करबला में हज़रत इमाम हुसैन किसी भी तरह से कमज़ोर नहीं थे, किसी भी चीज़ के मोहताज नहीं थे। अरे परिश्ते कह रहे थे कि हमें हुक्म मिले, हमें हुक्म मिले। अरे एक जिन्नातों का बादशाह था जाफ़र को पता लगा तो वो अपने सारे कार्यक्रम, अपनी महफिल को ख़त्म कर और हवा से भी ज़्यादा तेज़ दौड़कर शहीद करबला पहुंचा। जब वहाँ परिस्थितियों का अंबार था, रास्ता नहीं मिल रहा था, जैसे तैसे करके जब हज़रत इमाम हुसैन को पता लगा कि जिन्नातों का बादशाह जाफ़र आया है, तो जाफ़र को आवाज़ दी। जाफ़र कदमों में जाके गिर गया, हज़रत इमाम हुसैन के कदमों में गिर गया और हज़रत इमाम हुसैन से इजाज़त मांगी कि आका हमें इजाज़त दो, हम सबको नेस्त नाबूद कर देंगे, इनकी क्या औकात है। मगर हज़रत इमाम हुसैन ने कहा नहीं, ये मेरे रब का हुक्म है और मेरे नाना जान की उम्मत के लिए मज़हब इस्लाम को मुझे बुलंदियों पे पहुंचाना है। तो हज़रत इमाम हुसैन ने कोई शौक़ नहीं था, उनका कोई फैशन नहीं थी, कोई नुमाइश नहीं थी। उनको तो अपने नाना जान के उम्मत के लिए, मज़हब इस्लाम के लिए अल्लाह का हुक्म पूरा किया है और नाना जान की उम्मत के लिए मज़हब इस्लाम को बुलंदी पे पहुँचाया है। तो मेरे दोस्तों, ढोल ताशे बजाकर गली गली घुमाकर तौहीन मत कीजिए, मज़हब इस्लाम की तौहीन मत कीजिए। मेरे दोस्तों, अगर मेरी बात अच्छी लगे तो इस पर अमल कीजिए। वैसे मुझे ज़्यादा अच्छा बोलना नहीं आता, वैसे आप लोग सब ज़्यादा जानते हो। अस्सलामु अलैकुम।